بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام ایسے نبی تھے جو 950 سال زندہ رہے اور لوگوں کو ایمان لانے کے لیے اللہ کی طرف دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 بار آیا ہے۔ پروفٹ سیریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی اور یہ اولاد بہت نیک تھی، مگر تقریباً 1000 سال بعد یہ آہستہ آہستہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا اور جو ان کو پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے۔ تقریباً 1000 سال بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ آگ اور سورج کو پوجنے لگے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے ان بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، مگر کچھ نسلوں کے بعد کے لوگ ان بتوں کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑا اور نوح علیہ السلام سے بولے کہ ہم تم کو بھی اپنے جیسا ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی چند غریب لوگوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ تعالی چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا
کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، تو کسی منکر کو اس زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، لہٰذا ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور کشتی تو لکڑی سے بننی تھی، اس لیے انہوں نے بہت سے درخت اگائے۔ پھر جب درخت بڑے ہو گئے تو ان کو کاٹا اور کشتی تیار کرنے لگے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ ادھر سے گزرتے اور نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، یہ کہہ کر ہنستے اور مذاق بناتے۔ آخر بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہوئی جو کہ لگ بھگ 100 سالوں میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی لگ بھگ 1 کلومیٹر لمبی اور لگ بھگ 30 ہاتھ گہری تھی، جس میں 3 منزلیں تھیں اور ہر منزل پر ایک دروازہ تھا۔ اس کشتی کو جیسے نیچے سے بنایا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی لکڑی سے پوری طرح بند کر کے بنایا گیا تھا تاکہ نیچے سے سیلاب کا پانی نہ آ سکے اور اوپر سے بارش کا پانی اندر آ کر نقصان نہ پہنچا سکے۔ آخر اللہ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کشتی پر سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے بیچ پانی کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور ان کا بیٹا کنعان ڈوب گیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو نجات عطا کروں گا اور میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کشتی نوح علیہ السلام، ان کے مسلمان ساتھیوں اور جانوروں کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں بچی۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور کشتی پر سوار باقی سب لوگ لگ بھگ 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا
کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے سوائے ان کے جو اس کشتی پر سوار تھے، اور کشتی ایک پہاڑ پر جا رکی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا پھر سے بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی انہی جانوروں سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہیں لایا اور سیلاب میں غرق کر دیا گیا تھا، اس کا نام تھا کنعان۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی کے ایک پہاڑ پر جا رکی، اور وہ کشتی آج بھی موجود ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر باقی رکھا تاکہ قیامت تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام لگ بھگ 350 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔